ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ان 75 سالوں میں؟ وی ہیو ڈن نتھنگ. پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے گی. ہم نے صرف تھیوریٹیکل چیزوں پہ کام کیا, پریکٹیکل کسی بھی چیز پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا. پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے؟ پھر ہم کس حق سے پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں؟ یہ ایک ایسا چورن ہے جو پاکستانی نیشن کو شروع سے دیا گیا ہے. اس میٹنگ میں 2 کنٹریز ایسی ہیں, ایک چائنا اور ایک ترکی, جو پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات کچھ بہتر ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے کہنے پر اتنی بڑی میٹنگ چھوڑ دیں گے, نہیں جائیں گے؟ نہیں جی, آئی ایم سوری ٹو سے, اگر انڈیا G20 کے ساتھ انگیج کر رہا ہے فار دا کشمیر ایشو کو, اور اس کو ایک بہت گرینڈ لیول پہ کر رہا ہے, تو آئی گیس اٹس اے رائٹ وے ٹو ڈو تھنگس. اگر کشمیر انڈیا کا پارٹ بن جائے گا تو وہ ایک ڈیولپنگ سچویشن کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ آلریڈی انڈیا وہاں پہ کافی پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کریں, ہمارے تینوں دریا ہیں, وہ کشمیر سے, وہ لگ بھگ 2 انڈیا سے اور 1 کشمیر سے آتا ہے. تو کشمیر زیادہ تر ہمارے لیے مسئلہ ہے, کیونکہ ہمیں پانی کے جو ہمارا ایگریکلچر سارا جو لینڈ ہے وہ پانی پہ ریسورس کرتا ہے, وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. میں ہوں سنام. جو ناظرین 2023 میں G20 کا ایونٹ کشمیر میں ہوسٹ ہونے جا رہا ہے. یہ کشمیر کی تاریخ کا سب سے پہلا انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا جو کشمیر ہوسٹ کرے گا. دنیا بھر میں ہر کوئی جانتا ہے کہ G20 کیا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل گروپ ہے جہاں آپ کو دنیا بھر کی 20 میجر اکانومیز ایک ساتھ ملیں گی. جموں کشمیر کے LG منوج سنہا کا کہنا ہے کہ وہ اس ایونٹ کو بڑے گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری جانب انڈیا کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ پوری دنیا کو بتا سکے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور آپ یہاں پر انٹرنیشنل ایونٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں. جبکہ پاکستان کی طرف سے پروٹیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. پاکستانی آفیشلز کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اس طرح کے ایونٹس نہیں کروا سکتا. تو اس سارے معاملے پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کے عوام سے. تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. آپ کا نام؟ نعیم نواز. نعیم, G20 کی میٹنگ اس دفعہ کشمیر ہوسٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گے, ایسی کیا وجہ ہے کہ انڈیا نے یہ ایونٹ کشمیر میں ہی کیوں رکھا؟ اپنی باقی اور بھی ڈیولپ سٹی میں رکھ سکتا تھا. ایکچولی دیکھیں کہ انڈیا اس وقت اپنی مکمل ڈومیننس چاہتا ہے کشمیر کے اوپر. یہ ہمیں پہلے بات سمجھنی پڑے گی. دوسرا یہ ہے کہ اس ڈومیننس کو لے کے وہ باقی کنٹریز کو بھی اپنے ساتھ کولیب ان کے ساتھ کر رہا ہے, تاکہ وہ اپنی ڈومیننس کو پروو کر سکے کہ ہمارا جو ہے وہ 47 سے لے کے, بلکہ پری پارٹیشن سے لے کے اب تک جو ہے پوسٹ پارٹیشن جتنے بھی یہ آلموسٹ 75 ایئرز بنتے ہیں, ان کے اندر ہماری ڈومیننس رہی ہے اور یہ ہمارا حصہ رہا ہے. کیا پاکستان اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ اس ایونٹ کو کشمیر میں ہونے سے روک سکے؟ دیکھیں میری بات سنیں, پروٹیسٹ جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے, ہم تقریباً 75 سال سے پروٹیسٹ ہی کرتے آئے ہیں. ہمارے کوئی پریکٹیکلی ہماری کوئی اس طرح کی امپلیکیشنز نہیں تھیں کہ ہم کوئی اپنی ڈومیننس ثابت کر سکیں اس کے اوپر. باقی ڈومیننس ثابت کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی معاشیات آتی ہیں, آپ کی اکانومک جو اسٹیبلٹی ہے وہ بڑی آپ کی میٹر کرتی ہے. جب تک آپ اکانومیکلی اسٹیبل نہیں ہو تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ اب یہ جو G20 کا آپ نے نام لیا, یہ G20 آبویسلی یہ یونائٹڈ نیشن کے بھی ممبر ہوں گے. اب یونائٹڈ نیشن کہاں پہ ہے؟ یونائٹڈ نیشن امریکہ میں ہے. تو صرف امریکہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا جو بجٹ ہے اس میں 22% دیتا ہے, اور آپ کے 55+ جو کنٹریز ہیں ان کے اندر صرف سعودیہ ہے جو 1.5% بجٹ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے, جو یونائٹڈ نیشن کا بجٹ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے, یا آپ کی جو جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, انہوں نے کتنا آپ کی سپورٹ کرنی ہے اور کتنا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ کشمیر پہ اپنی ڈومیننس ثابت کریں. چلیں یہ ساری باتیں میں آپ کی مان لیتی ہوں. آپ یہ بتائیں کہ ہم نے پچھلے 75 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا, سوائے ہم نے نقشے بنانے کے, باتیں کرنے کے. 5 فروری کو ہم پروٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دن, تو ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ان 75 سالوں میں؟ وی ہیو ڈن نتھنگ. پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے گی. ہم نے صرف تھیوریٹیکل چیزوں پہ کام کیا, پریکٹیکل کسی بھی چیز پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا, اور شاید ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے, اور اس کے اوپر ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے؟ پھر ہم کس حق سے پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں؟ یہ ایک ایسا چورن ہے جو پاکستانی نیشن کو شروع سے دیا گیا ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرک تھا. بھئی اگر کشمیر شہرک تھا تو وہ جو مشرقی پاکستان آپ سے علیحدہ ہو گیا وہ کون سی اپینڈکس تھا؟
آپ نے تو انہیں بھی علیحدہ کر دیا ہے, تو وہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں, کیونکہ جس کی وجہ سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے. تو یہی ہم غلطیاں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو ان ساری صورتحال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہم کشمیر کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ اگر کشمیر کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے, کشمیر کو بیسیکلی کشمیری ڈیزرو کرتے ہیں. پہلے تو ان کو ان کا سٹیٹس دیا جائے. اگر تو بھائی کشمیریوں نے آ کے ادھر 280 روپے جو اب حالیہ نیکسٹ اپ کمنگ ہونے جا رہا ہے پیٹرول, انہوں نے وہ لینا ہے. جو ڈالر کی انڈیا میں قیمت ہے, اگر انہوں نے وہ لینی ہے, یا پاکستان کے اندر آ کے 210 روپے میں ڈالر لینا ہے, تو یہ کشمیریوں پہ فی الحال فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ الحاق اپنا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تو انڈیا نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے کشمیر کے اندر. ریئل اسٹیٹ کشمیر میں انٹر ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کافی پروجیکٹ پہ انڈیا کام کر رہا ہے کشمیر کے اندر. آپ کو لگتا نہیں کہ اگر کشمیر انڈیا کے حصے میں چلا جاتا ہے یا انڈیا کا حصہ بن جاتا ہے, تو کم سے کم پاکستان سے تو بہتری حالات ہوں گے اس کے؟ دیکھنے میں تو یہی آبویسلی کہ بہتر حالات ہوں گے, کیونکہ اکانومیکلی انڈیا ہم سے اس وقت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن میں اس بات کو بھی میں انڈورس نہیں کرتا کہ وہ انڈیا انیکس کرے اور انویڈ کرے اور اپنا ٹوٹل ڈومیننس اس کے اوپر وہ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی قسمت کا, اپنی ڈیسٹینی کا خود فیصلہ کریں. آپ کا نام؟ محمد سفیان. سفیان, G20 کی میٹنگ اس دفعہ کشمیر میں ہوسٹ کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے یہ میٹنگ انڈیا کشمیر میں کیوں کروا رہا ہے؟ دیکھیں, انڈیا جو ہے وہ ہی از ٹرائنگ آل دا ٹائم کہ وہ مطلب کہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیں. کانسٹیٹیوشن کا ابھی ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ 370 کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل انہوں نے چینج کیا تھا, وہ بھی انہوں نے اسی مقصد کے لیے کیا تھا. لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے تھا پہلے بھی, بٹ اٹ واز اوور فیلئر. ابھی آگے بھی ہمیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ اس کو مطلب کہ کوشش کریں گی کہ وہ اس طرح کا کوئی ایونٹس وہاں پر ہیلڈ نہ کریں, کیونکہ کشمیر از ناٹ دا پارٹ آف انڈیا. اچھا, پاکستان میں جو پاکستان کے آفیشلز ہیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اس طرح کے ایونٹس نہیں کروا سکتا, تو کیا پاکستان اس ایونٹ کو روک سکتا ہے؟ دیکھیں, کیوں نہیں روک سکتا, بیکاز اف کشمیریز دیم سیلو اگر کہیں تو کشمیر خود اس کے اوپر آواز اٹھائیں کہ مطلب کہ ہمیں جو ہے, یہ تو کشمیری اٹھائیں گے نا, پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ تو پاکستان بھی اس کو انٹرنیشنل فورم پہ اس کو ڈیفینڈ کرے, اس کو مطلب کہ UN کے ذریعے اگر ہم کرنا چاہیں. اس وقت اس میٹنگ میں 2 کنٹریز ایسی ہیں, ایک چائنا اور ایک ترکی, جو پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات کچھ بہتر ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے کہنے پر اتنی بڑی میٹنگ چھوڑ دیں گے, نہیں جائیں گے؟ نہیں جی, آئی ایم سوری ٹو سے کہ دیکھیں, میں نے ابھی کہا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی دشمن یا دوست نہیں ہوتا. تو چائنا یا ٹرکی کی اگر آپ بات کریں تو چائنا کے بہت بڑا بزنس ہے انڈیا کے ساتھ, تو دے ول ناٹ ڈو اٹ فار پاکستان. اچھا, ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہونا چاہیے, تو مجھے یہ بتا دیں کہ 75 سالوں میں ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ایک میٹنگ رکوا سکیں انڈیا میں. دراصل میں کشمیر کے جہاں تک اگر میں بات کروں تو ہم ان کی سیاسی, سماجی اور اخلاقی مدد کرتے رہے ہیں. ہم نے کبھی کوئی پریکٹیکل کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے لیے. یہ سیاسی, سماجی اور اخلاقی مدد کو آپ کس زمرے میں لیتے ہیں؟ یہ کون سی مدد ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے جب ہم نے 75 سالوں میں کشمیر کے لیے کچھ کیا ہی نہیں؟ دیکھیں, یہ بات وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کچھ کر نہیں رہے, پریکٹیکل ہم نے کچھ اسٹیپس لیے ہی نہیں ہے. جو کشمیر ہمارے پاس ہے, اٹ واز ناٹ اور اون ایفرٹ, اٹ واز دا ایفرٹ آف سم ٹرائبل ایریاز پیپل. تو انہوں نے کچھ کر کے دیا ہے, تو یہ تو وہی ہے ہمارے پاس. ابھی تو کشمیر کے لیے ہم نے خود پریکٹیکلی اگر ہم کچھ کریں تو وہ تب کچھ ہو سکتا ہے, ادروائز وی آر نتھنگ. کیا پاکستان اگر چاہے تو اس میٹنگ کو کشمیر میں ہونے سے روک سکتا ہے؟ روک تو سکتا ہے, روک نہیں سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک پروٹیسٹ کر سکتا ہے UN میں, لیکن اصولاً کرنا نہیں چاہیے. ہم نے آج تک کشمیر کے لیے 75 سالوں میں کیا کیا ہے پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ؟ ہم نے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, پاکستان پولیٹکس اور UN میں ایک بڑا اچھے طریقے سے اپنا کیس پٹ فارورڈ کیا ہے کشمیر کو کے حوالے سے. تو ہم ڈپلومیٹکلی ہی انگیج کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کانفرنٹریشن تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ڈپلومیٹکلی میں جہاں پاکستان کو دیکھتی ہوں وہ بہت اچھے سے اپنا کیس پٹ فارورڈ کر رہا ہے, پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اب بھائی واٹس گوئنگ آن ایکچولی ان کشمیر. آپ کا نام؟ طارق خان. تاریخ 2023 G20 کی میٹنگ اس دفعہ کشمیر میں ہوسٹ ہونے جا رہی ہے. کشمیر کی ہسٹری میں یہ پہلا انٹرنیشنل ایونٹ ہے. ویسے تو انڈیا میں بہت زیادہ اور بھی ڈیولپ سٹیز ہیں, لیکن کشمیر میں ہی یہ میٹنگ کیوں ہوسٹ کی جا رہی ہے؟ آپ کو اس کے پیچھے کیا ریزن نظر آ رہی ہیں؟ اگر ہم کشمیر کی بات کریں
جو کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے دونوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ڈسپیوٹس بنا ہوا ہے. یہ تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ کنڈکٹ کروا رہے ہیں کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا وہ انٹرنیشنل فورم پہ ایک مسئلہ ہے. اگر یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں، جتنی بھی ورلڈ آرگنائزیشنز کی بات کریں، جب بھی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا کشمیر کا مسئلہ آتا ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو جو باؤنڈری لائن ہے کشمیر کی، لائن آف کنٹرول 1949 میں میرے خیال سے وہ کھینچی گئی تھی. اگر ہم بات کریں تو انڈین ٹیریٹری کی جتنی بھی یہ جو لائن آف کنٹرول آتا ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے. وہاں پہ انڈیا کا قانون لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ ان کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے. بس وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی، اگر وہ پاکستان کو ٹیکل کرتے ہیں اس چیز میں نا، کہ اگر ہم دنیا کو یہ سمجھا سکیں کہ جو ہمارے پاس ایریا ہے کشمیر کا، جو وہاں پہ پرابلمز ہو رہی ہیں، وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے انڈیا کا. اگر یہ دنیا کو باور کراتے ہیں یا ان پہ ووٹ آف لیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کیونکہ ہم دیکھیں نا، اگر دنیا میں انڈیا جو ہے نا وہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی، تو گلوبلی وہ رائز کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہے، کشمیر کا ڈسپیوٹس جو ہے وہ میں گلوبلی حل کروں ان آرگنائزیشنز کے تھرو، لائک G20 ہو گیا یا یونائٹڈ نیشنز ہو گیا. تو وہ یہ ضرور چاہے گا کہ یہ جو ڈسپیوٹس ہیں نا بائی فیس ہو، پاکستان کو فورس کر سکے. جتنی بھی G20 کنٹریز ہیں نا، اب پاکستان کے اگر ان کے ساتھ ٹریڈ ہے تو وہ ان کو فورس کر سکتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا اب مل بیٹھ کے حل کریں، اور یہ فیور کرے گا انڈیا کو سب سے زیادہ. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس میٹنگ کو روک سکتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. بہت مشکل ہے. جس طرح اس ملک کے ابھی حالات ہیں پاکستان کے، تو اٹ مینز امپاسبل ہے پاکستان کو. بلکہ پاکستان کو اس میں میں تو کہتا ہوں کہ پارٹ بننا چاہیے G20 کا، اور اپنی بات رکھنی چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے وہاں پہ، اور اپنے سٹانس پہ اس میں، بلکہ اس میں میں تو کہتا ہوں حصہ لینا چاہیے پاکستان کو. اچھا، ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے. کبھی کسی نے کشمیریوں سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس کنٹری کا پارٹ بننا چاہتے ہیں؟ یہ تھوڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اگر 1949 کی یونائٹڈ نیشن کی اس کی بات کریں تو وہاں پہ ایک بات کی گئی تھی پلیبسائڈ ہوگا وہاں پہ. تو اگر ہم دیکھیں نا، اس وقت کی مسلم میجورٹی تھی کشمیر میں. اب اگر ہم دیکھیں وہاں پہ مسلم میجورٹی بلکہ لیول ہو جائے گی ہندو میجورٹی کی. اب اگر پلیبسائڈ کروایا بھی جائے نا، تو کشمیریوں کا یہی اسٹانس ہوگا کہ ہم بلکہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، یا تو ایسے کرے دونوں کنٹرول کرے کشمیر پہ، انڈیا اور پاکستان. تو ناممکن سی بات. یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ جو جنگی ہوئی ہیں ہماری کشمیر بیس پہ ہوئی ہیں. ہمارا سب سے اصل میں کشمیر ہمارے لیے مسئلہ ہے، انڈیا کے لیے مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارا پانی کا جو بھی سسٹم ہے نا وہ کشمیر کے تھرو گزرتا ہے. وہاں سے ہمارے تینوں دریا ہیں وہ کشمیر سے، وہ لگ بھگ 2 انڈیا سے اور 1 کشمیر سے آتا ہے. تو کشمیر زیادہ تر ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں پانی کے جو ہمارا ایگریکلچر سارا جو لینڈ ہے وہ پانی پہ ریسورس کرتا ہے، وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ امپاسبل ہوگا پاکستان کے لیے کشمیر کو کوئٹ کرنا، اور انڈیا کے لیے بھی. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، تو اس موجودہ صورتحال میں ہم کیسے کہہ دیں کہ کشمیر ہمیں دے دیں؟ اگر کشمیر انڈیا کے پاس چلا جاتا ہے تو جیسے ڈیولپمنٹ اس وقت انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کشمیر انڈیا کا پارٹ بن جائے گا تو وہ ایک ڈیولپنگ سچویشن کی طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ آلریڈی انڈیا وہاں پہ کافی پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے. بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کریں، اس میں پاکستان اور چائنا کا رول بھی آتا ہے. خالی انڈیا اور پاکستان، ان میں 3 کنٹریز آتی ہیں، چائنا، انڈیا اور پاکستان. اس وقت پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اکنامکلی انسٹیبل ہے، پولیٹیکلی انسٹیبل ہے، اور جو انفلیشن کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے. اگر پاکستان اور انڈیا مل بیٹھ کے اس کنفلکٹ کو فریز کریں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کنفلکٹ کو اگر فریز کیا جائے نا، تو اگر دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ بڑھے گا، ریلیشنز ہوں گی، اچھے تعلقات ہوں گے، تو اس سے دونوں ممالک کو فائدہ بھی ہوگا. فی الحال تو یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ اس کنفلکٹ کو فریز کیا جائے کچھ وقت کے لیے، تاکہ ہم اکنامکلی پولیٹیکلی جب اسٹیبل ہوں گے نا، تو پھر سے اس پہ پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں جو ہمارا لیگل رائٹ ہے. جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی یوتھ کی رائے G20 میٹنگ کے حوالے سے جو کہ کشمیر میں ہونے جا رہی ہے. پاکستان کے عوام کا کہنا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کو کشمیر کے لیے وہی کرنا چاہیے جو کشمیریوں کے لیے اور وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.